ہائی بلڈ پریشر جسم میں خون کی گردش یقینی بناتا ہے۔ خون کا دل سے شریانوں میں داخل ہونا اور جسم کے ہر حصے میں پہنچانا ہی بلڈ پریشر کے باعث ممکن ہوتا ہے، جس کے ہر حصے سے خون کی دل تک واپسی بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ ملک کی کم از کم 10 سے 15% آبادی ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر رکھنے والے بمشکل 3% لوگ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے حوالے سے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کی 2 ریڈنگ ہوتی ہے، ایک بالائی ریڈنگ جسے سسٹولک کہا جاتا ہے اور ایک نچلی یا زیریں ریڈنگ جسے ڈائسٹولک کہا جاتا ہے۔ بالغ افراد کا نارمل بلڈ پریشر 120/80 کہلاتا ہے۔ اس میں 120 بالائی اور 80 زیریں ریڈنگ ہے۔ عارضے کی نوعیت کے تعین میں دونوں ریڈنگ اہمیت رکھتی ہیں۔ 120/80 نارمل بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ یہ حد 140 اور 90 سے کم رہنے کی صورت میں ہائی بلڈ پریشر کی باقاعدہ ذیل میں نہیں آتی ہے۔ 140 اور 90 دباؤ بلڈ پریشر کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں ہونے والے ہر اضافہ صورتحال کی خرابی میں بتدریجی اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ 180 اور 110 سے زیادہ ہائی بلڈ پریشر کی ذیل میں آتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں ذیابیطس میں مبتلا افراد کا بلڈ پریشر 130 اور 80 رہنا چاہیے۔ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی اصل وجوہات نامعلوم ہیں، البتہ یہ بات علم میں ہے کہ خون کی رگوں کی لچک میں کمی اس کا سبب بنتی ہے۔ خون کے دوران میں کسی بھی وجہ سے پیدا ہونے والی مزاحمت خون کے دباؤ میں اضافہ کرتی ہے۔ خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے رگوں میں چکنائی جمنے کے امکانات ہوتے ہیں، جس سے رگوں میں تنگی کے باعث رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تنگی خون کے دباؤ میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات: عموماً 35 برس بعد بلڈ پریشر معمول سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا زیادہ امکان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خاندان میں یہ عارضہ پایا جاتا ہے۔ وزن میں ہونے والا ہر اضافہ ہائی بلڈ پریشر کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ خواتین میں مانع حمل ادویات کا استعمال بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے، جبکہ کچھ اور ادویات بھی بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ نمک کی زیادتی بھی ہائی بلڈ پریشر کا ایک سبب قرار دی جاتی ہے۔ ذہنی انتشار اور تناؤ بھی بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ناخوشگوار ٹینشن زدہ ماحول میں رہنے والے لوگوں کا بلڈ پریشر عموماً بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں ہونے والی پیچیدگیاں: دل کے امراض کی پیچیدگیاں: ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے دورے کا مرض، انجائنا، دل کا فیل ہونا، دل کا حجم بڑھنا، شریانوں میں رکاوٹ کا ہونا، شریانوں کا موٹا ہونا، دماغ کی شریانوں میں رکاوٹ یا پھٹ جانا شامل ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے کے امراض کی پیچیدگیاں: گردوں کا فیل ہو جانا، گردے کے ذریعے خون کا ضائع ہونا، بلند فشار خون کی ادویات کا بے عمل ہونا۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ کے امراض: فالج، جھٹکے اور دورے اور یادداشت کی کمزوری۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آنکھ کے امراض: نظر کا کمزور ہونا، آنکھ کے پردے کا متاثر ہونا، آنکھ کی شریانوں سے خون کا رسنا یا رکاوٹ ہونا۔ یہ پیچیدگیاں اسی صورت میں ہوتی ہیں جب ہم اپنے بلڈ پریشر کو نارمل رینج میں کنٹرول نہیں رکھتے ہیں اور ہمارا بلڈ پریشر نارمل رینج سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے احتیاطیں: عموماً معمولی بڑھا ہوا بلڈ پریشر احتیاط سے ہی قابو میں آ جاتا ہے۔ معالج سے رابطے میں رہیں اور مناسب وقفے سے بلڈ پریشر چیک کراتے رہیں۔ مستقل اور مسلسل سر درد ہونے، چکر آنے، گھبراہٹ ہونے اور دل کی دھڑکن کے
بڑھنے کی صورت میں بلڈ پریشر ضرور چیک کرایا کریں۔ غذائی احتیاط اور ورزش کو زندگی کا معمول بنائیے۔ اپنی غذائی عادات کا جائزہ لیں، معالج کے مشورے سے اس میں مناسب تبدیلی کیجیے۔ گھی، چکنائی، مکھن، پراٹھے، ملائی، سری، مغز، پائے، حلوہ پوری وغیرہ سے پرہیز کیجیے۔ بازار کی تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ سگریٹ نوشی ایک عام صحت مند افراد کے لیے بھی مضر ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے تو بہت نقصان دہ ہے۔ روزانہ استعمال میں آنے والے نمک کی مقدار میں کمی کیجیے۔ موٹاپا عام حالت میں بھی خطرناک ہے۔ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر میں زائد وزن متعلقہ خطرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ذہنی طور پر سکون میں رہنے کے لیے دل پسند مشاغل اختیار کیجیے۔ خون اور پیشاب کے مختلف ٹیسٹ، کولیسٹرول ٹیسٹ اور گردوں کی ٹیسٹ بھی احتیاط میں شامل ہیں جو اپنے معالج کے مشورے سے ہمیں وقفے سے کرواتے رہنا چاہیے۔